اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دست کرم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان رکھا اور اللہ نے اپنا دیدار بھی کرایا۔ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، سورہ سواد کی پارہ نمبر 23 آیت نمبر 69-70۔ مجھے عالم بالا کی کیا خبر تھی جب وہ جھگڑتے تھے، وہ تو یہی وحی ہوئی تھی کہ میں نہیں مگر روشن ڈر سنانے والا۔ اس آیت مبارک کی تفصیل میں قرآن مجید کنز الایمان ایک حدیث بتاتا ہے۔ اس حدیث کا حوالہ دارمی اور ترمذی سے دیتا ہے۔ ان میں لکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بہترین حالت میں اپنے رب عز و جل کے دیدار سے مشرف ہوا۔ کنز الایمان کی یہ حدیث ہے، میں لیکن اس کو ڈائریکٹ ترمذی سے سنا رہا ہوں۔ کنز الایمان قرآن سے بھی سنا سکتا تھا کیونکہ اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، لیکن اس میں تفصیل نہیں ہے، اس میں مختصر ہے، لیکن حوالہ ترمذی کا ہے اور دوسری کتاب کا ہے۔ اس کا پیج نمبر ہے 499، یہ دیکھیے 499 پیج، 499 پیج ہے، اور حدیث نمبر ہے 1162، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، یہ آج تک کسی نے سنائی نہیں ہوگی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں آیت اتری ہے اور اس آیت کے ساتھ یہ کنز الایمان نے اس کو اپنے کتاب میں رکھا ہے، اور میں ڈائریکٹ ترمذی سے میں سنا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب میرے پاس نہایت اچھی صورت میں آیا اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عرض کیا میرے رب حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں۔ فرمایا، مقربین فرشتے کس بات پہ جھگڑتے ہیں، یعنی کس بات پہ بحث کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا میرے رب میں نہیں جانتا، بس اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی، اور مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب کچھ جان لیا۔ پھر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عرض کیا اے رب حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں۔ فرمایا، بلند و بالا فرشتے کس بات پہ جھگڑتے ہیں، یعنی بحث کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کفاروں، درجات، مساجد کی طرف قدموں کے ٹھانے، تکلیف و مشقت کے وقت کامل وضو، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ جسے ان کی حفاظت کی، اس نے زندگی میں اچھی گزاری، اس کی موت بھی بہتر ہوگی، اور وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوا جیسے پیدائش کے دن تھا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، جلد 2 میں اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اس کا ذکر جو ہے نا کنز الایمان نے اپنی کتاب میں بھی، قرآن مجید کی تشریح میں بھی رکھا ہے، اور یہ میں نے اس میں پڑھ کے سنائی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، یہ کوئی آج تک آپ کو شاید ہی کسی نے سنائی ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کیا۔ آج کل کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے نبی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، یہ حدیث سے ثابت ہے، اور قرآن کنز الایمان سے بھی ثابت ہے، اور دارمی ایک اور حدیث کی کتاب ہے، اس سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دست کرم کی ٹھنڈک سینے میں محسوس کی۔ اب بتائیں، پیچھے یہاں پہ کندھے پہ ہاتھ رکھا اللہ تعالیٰ نے، یہ کتنے خوش نصیب ہیں ہم امتی ہیں کہ ہم کس نبی کی امتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے بیچ میں ہاتھ بھی رکھا، اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ اس پوری کائنات میں فرشتوں، انسانوں، جنوں اور کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا بہترین دیدار بھی کیا ہو اور اللہ کا دست کرم کسی کے کندھے پہ رکھا ہو۔ ہم کتنے خوش نصیب امتی ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر دست کرم بھی رکھا، اس کی ٹھنڈک بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے میں محسوس کی۔ اس پر غور کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جھلک وہی پہاڑ پہ کرائی، جس کی وجہ سے وہ پہاڑ جل گیا،
حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے، یہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا دیدار بھی کر رہے ہیں اور اللہ کا تعالیٰ کا دست کرم کی ٹھنڈک بھی سینے میں محسوس کریں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، خود ہی سوچیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شان والے ہیں اور کس نور سے بنے، پھر بھی سمجھتے ہو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح ہیں۔ اللہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا نام ہو، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔